حدیث منزلت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے کیا نسبت تھی، اور قرآن نے وہ کون سی نسبتیں بتائی ہیں ہمیں جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ کون کون سی نسبتیں تھی، کہ رسول اللہ نے فقط ایک نسبت کو استثناء فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی ان نسبتوں میں سے ایک نسبت تمہارے اندر نہیں پائی جاتی اور وہ ہے نبوت کی، بقیہ وہ تمام نسبتیں جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل تھی وہ تمہیں بھی مجھ سے حاصل ہے۔ تو ان 3 درس میں انشاءاللہ ان نسبتوں کو بیان کیا جائے گا جو قرآن مجید نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے خود حدیث منزلت کی منزلت کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث منزلت تواتر سے ہمارے پاس پہنچی ہے، یعنی فریقین کی کتب میں، اہل سنت اور ہماری کتب دونوں میں یہ حدیث موجود۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس حدیث میں خلاف واقع ہونے کی گنجائش موجود نہیں ہے، احتمال خلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث فقط تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ رسول نے امام علی سے حدیث منزلت کو ارشاد فرمایا، فی یوم المواخات، فی یوم الانذار، فی سد الابواب، فی حجۃ الوداع، فی فتح خیبر، ان تمام مواقع پر یہ حدیث کو ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر بھی جب رسول نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع فرمایا اور انہیں انذار کیا، انہیں حقائق سے آگاہ کیا، اس وقت بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی، فی یوم الانذار، اس طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس وقت فی یوم المواخات جب رسول نے اپنے اصحاب کو ایک کا دوسرے کا بھائی قرار دیا، اس وقت بھی جب امام علی کی باری آئی تو اس حدیث کو ارشاد فرمایا، فی یوم سد الابواب، جب مسجد میں تمام لوگوں کے دروازے بند کر دیے لیکن امام علی کا دروازہ کھلا رکھا، جب کسی نے اعتراض کیا تو اس وقت بھی حدیث منزلت کو ارشاد فرمایا اور کہا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر فقط ایک نسبت نہیں ہے اور وہ ہے کہ وہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر، ان تمام مواقع پر رسول امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی وہی نسبت میرے اور علی کے درمیان ہے۔ اسی لیے ہم قرآن کی خدمت میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کون سی نسبتوں کو ہمیں بتایا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے جب دعا فرمائی اور پروردگار سے یہ کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ خدایا اے خدا میرے لیے ایک وزیر کو قرار دے، میرے بھائی ہارون کو قرار دے۔ وزیر وزر سے ہے، وزر سنگینی ہے، وزر یعنی بوجھ، وزیر وہ شخص ہوتا ہے جو اس بوجھ کو اٹھائے۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی پروردگار اس بوجھ رسالت کو اٹھانے والے ہاتھ چاہیے، مجھے ایسا شخص چاہیے جو اس رسالت میں میرے ساتھ شریک ہو، مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے اور وہ میرے بھائی ہارون کو قرار دے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ یہاں دعا فرما رہے لیکن پروردگار نے رسول اللہ سے یہ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اے رسول ہم نے یہ بوجھ آپ پر سے اٹھا دیا، وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، وہ بوجھ جو آپ کی پشت پر گراں گزر رہا تھا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو تلاوت کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی فرما دی۔ امام فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ جب پروردگار نے فرمایا اے رسول ہم نے آپ سے یہ بوجھ کو اٹھا دیا تو یہ بوجھ کس کی مدد سے اٹھا؟ یہ بوجھ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے اٹھا۔ اس لیے رحلت رسول کے بعد بھی وہ بوجھ رسالت امام علی کے کاندھوں پر ہے، اگرچہ کوئی وحی تشریع نہیں آئے گی، اگرچہ نبی نہیں آئے گا، لیکن وہ بوجھ باقی ہے۔ وہ کس چیز کا بوجھ ہے؟ وہ اس رسالت کی تفسیر کا بوجھ ہے، وہ اس ابلاغ اور تبلیغ کا بوجھ ہے۔ ابھی بھی امام علی کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اس رسالت سے آگاہ کریں، اس قرآن کی تفسیر فرمائیں، اور امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ تفسیر کو حاصل کرنا چاہے، جب وہ کوئی سوال کو معلوم کرنا چاہے تو صرف ایک در ہے جس کے پاس وہ جا سکتی ہے، اور وہ در ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔